بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک ہے اور ساری دنیا سے اس وقت مقابلہ کر رہا، تظاہر الزمان بنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا۔ ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے، پورا زمانہ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہا۔ اللہ تیری ہی بارگاہ میں ہم شکوہ کر سکتے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس موقع پر ہمیں اور زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کربلا کے جناب زینب کے جہاد کا۔ اتنی بڑی شخصیت، شہید اور رہبر، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کیا حالت ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں مومنین کرام ہے کیا کیفیت۔ یہ تو پھر بھی غلام ہے، جب ان کا آقا حسین دنیا سے گیا تھا اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی صاحبان ایمان کی۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہمت جواب دے جاتی۔ دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو یا اتنے ظالم کو سامنے دیکھ کر آدمی ایک جملہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں رہتی، لیکن علی کی اس بیٹی نے اس بڑھاپے کے اندر جس طرح سے بکھرے ہوئے خاندان کو نہیں سمیٹا، بکھرے ہوئے اسلام کو سمیٹا اور بکھری ہوئی تشیع کو سمیٹا اور سہارا دیا۔ یہ پیغام آج بھی ہے کہ جب حسین مظلوم کے دنیا سے جانے کے بعد سجاد و زینب نے مل کے کہا کہ دیکھو حوصلہ پس نہ ہونے پائے، دربار میں جا کر بھی ہم اسی شان کے ساتھ جہاد کریں گے جیسے کربلا میں کر رہے تھے یہ صاحبان ایمان، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ جواب دے چکا، بولا نہیں جا رہا۔ اور اس حالت میں آج کی مجلس میں دو چیزوں کی میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ نمبر ایک، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ربط نہیں ہوگا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہوں۔ اور نمبر دو، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج ان آیتوں میں کہیں کوئی لفظ رہ جائے، کوئی لفظ غلط پڑھ دوں، تو میری ذہنی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر کو سنیے گا، نکتہ چینی کی نیت سے آپ اس کو نہ سنیے گا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، بہت پرانے بھی نہیں۔ آج یہ دنیا بھر میں جہاں اجتہاد کا درس ہوتا ہے نا، اجتہاد کا جو آخری کلاس ہوتی، اس میں ان کی کتاب جو ہے اس کے اوپر درس دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے العروۃ الوثقی، عالم کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید کاظم یزدی طباطبائی، بہت عظیم عالم ہے۔ فقہ میں ان کی اتنی مہارت تھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھاتے ہوئے وہ بھول گئے، قرآن کا سورہ بے ترتیب، اور وہ دن تھا جس دن ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا تھا، اور اس کی نماز جنازہ ان کو اپنی نماز مغربین کے فوراً بعد پڑھانا تھا۔ وہ تو ایک باپ اور ایک بیٹے کا واقعہ، اس وقت تو ساری امت، ساری ملت اپنی جگہ پہ غمگین بھی ہے، صدمے کے عالم میں بھی ہے۔ ہاں، حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اتنا ہی مضبوط کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ خون ناحق، پروردگار اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ آئیے قرآن کی دو تین آیتیں، جن میں سے پہلی آیت تو آج ان دنوں میں آپ نے ہر ایک سے سنی ہوگی، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس مہینے رمضان میں میرا مولا اپنی شہادت سے پہلے مسلسل تلاوت کر رہا تھا۔ مولا کے حوالے سے جملہ ہے نا کہ 18 رمضان کا روزہ افطار کر کے جب شب 19 اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گزارا تو 4 یا 5 چیزیں پوری رات علی کی زبان پہ تھی۔ نمازوں کے درمیان سورہ یاسین تلاوت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد، پوری رات مولا کی زبان پہ یہی جملہ، رسول علی رسول پہ درود و سلام اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ لیکن یہ تو آخری رات ہے جو علی کی ضربت والی، اس سے پہلے مہینے رمضان کے مہینے میں مولا اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ویسے اپنی زندگی میں اس سے پہلے عام دنوں میں بھی کرتے تھے، لیکن آخری رمضان تو شاید روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، جو ابھی آپ نے تمام علماء سے آیت سنی۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ترجمہ کر کے اگلی آیت پہ جا رہا ہوں۔ من المؤمنین رجال، سورہ نور کی آیت ہے، مومنوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ لفظ آخر میں آ جائے گا۔
اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت سورہ توبہ کی میں ترجمے میں آ رہا ہوں۔ صدقوا، صادق سچے نکلے، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے جو وعدہ کر کے اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ جو مولا نے اکثر کہا اس سے مراد میرا چچا حمزہ شہید احد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آتا کہ جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرے۔ مولا نے کہا یہ میں ہوں، اور قرآن نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ سورہ توبہ کے اندر آ رہا۔ سورہ توبہ کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے تمام صاحبان ایمان سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی۔ اب نہ جان تمہاری جان ہے نہ مال تمہارا مال ہے، لیکن خرید و فروخت تو ہمیشہ دو طرفہ ہے نا، کہ اگر اللہ نے کچھ خریدا ہے تو اس کی قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ جنت کی قیمت قرآن سورہ توبہ بہت مشہور سورہ اس لیے ہے کہ آخری رسول کی زندگی کے آخری سالوں کا سورہ، تمہارا مال اور تمہاری جان خرید کے تمہیں جنت دی۔ تب کیا مطلب جان و مال خرید کا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا۔ وما اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس سے میں اپنی اصل تقریر پر آنا چاہتا ہوں۔ پس خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اگر تم نے اس خرید و فروخت پر تم ثابت قدم رہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ کامیابیاں بہت ہوتی ہیں، دولت، مکان، گاڑی، بزنس، اولاد، بڑی کامیابی عظیم، یا اللہ عظیم ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ کامیابی بڑی عظیم ہے جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے اور اپنی جان دیتا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ بھی وعدہ پورا کرے۔ اور پھر وہ آیت آ گئی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو ملائیے تو پھر میں اصل عنوان پر آ جاؤں۔ سورہ آل عمران۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا کتنا شدید نقصان ہوا، پیغمبر کی زندگی میں جتنے جہاد ہوئے سب میں ملا کر اتنے لوگ جو مارے گئے، اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں مارے گئے۔ پیغمبر کی زندگی میں تقریباً 80 جہاد ہیں۔ اب یہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا تو قرآن ایک عجیب انداز سے اس کو بتا رہا ہے۔ آیتیں بہت ہیں لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ الذین قالوا لاخواننا وقعدوا، جنگ ختم ہو گئی نا، 70 مسلمان مارے گئے نا۔ اب ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی ہوں گے، غلطی تھی، حماقت تھی، بغیر سوچے سمجھے میدان میں چلے گئے، دشمن کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں کیا، فلاں سے بلا وجہ ٹکرا گئے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا کیا وسائل؟ اب قرآن کہہ رہا، یہی جنگ احد کے بعد بھی ہوا تھا جب 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، یہ قرآن آیت 167 168 والی آیت آل عمران، جس کے شروع میں آیا مباہلہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ الذین قالوا لاخواننا، دیکھو مدینے کے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں ایک طرح سے منافق ہیں، لیکن قرآن لفظ بھائی استعمال کر رہا ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں وقعدوا، اور کس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ خود گھر میں بیٹھے۔ آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے فلاں آدمی اس نے شہادت قبول نہیں کی، اس نے غلطی کی، ہم ٹھیک رہے۔ ضرورت کیا تھی اس طرح سے چلتی بس کے آگے اب چھلنگ لگانے کی؟ اب یہ الفاظ قرآن کے ہیں، الذین قالوا لاخواننا وقعدوا، قعدوا مانے بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ جانا۔
یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں لو اطاعون ما قتلوا، اگر وہ ہمارا مشورہ مانتے تو کبھی نہیں مارے جاتے، ہماری بات پہ چلتے، ہم جو ان کو پالیسی دے رہے تھے، ہم جو ان کو مشورے دے رہے تھے۔ اتنی بڑی طاقت کفار مکہ کی، 10,000 کا لشکر ہے، تم 700 بھی نہیں ہو، اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے ما قتلوا تو ان کو موت نہیں آتی، یہ قتل نہیں ہوتے، یہ شہید نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا یہی بات ہے، تو جب تمہاری موت آئے گی اپنی موت کو ٹال کے دکھانا اگر تم سچے ہو۔ مرنا تمہیں بھی ہے، مرے وہ بھی ہیں، تم بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرو گے، وہ راہ خدا میں جہاد کر کے مرے گے۔ لیکن جو ایسی بات کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی جنگ کرنے سے پہلے یا کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سوچنا سمجھنا بھی چاہیے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا تو تم اپنی موت ٹال کے دکھا دو، اگر ان کو موت آ گئی تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پھر اسی سے ملی ہوئی آیت ہے، اس سے بالکل ملی ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جنگ بدر کے بعد آیت نازل ہوئی جو مر جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، شہید کو مردہ نہ کہنا۔ اب یہ نہیں کہا جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دل سے کہتا ہے کہ زبان سے نہیں کہتا ہے، دل میں خیال آتا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کہا کہ زبان سے مت کہنا وہ مارے گئے، وہ شہید۔ اب کہا لا تحسبن، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، زندہ ہیں۔ یہ آیت تو بہت سنی آپ نے نا، اس سے پہلے والی آیت بھی سنی۔ یہ کب قرآن نے کہا؟ جب مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، ہماری بات مانتے ہمارے مشورے پہ چلتے، ما قتلوا تم نہیں مارے گا۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ یہ زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا جس کے لیے میں ایک حدیث رسول اور ایک حدیث امام کو ملا کے چند جملے کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے، اذا مات الفقیہ، جب کوئی فقیہ دنیا سے جاتا ہے عام حالت میں، نیچرل ڈیتھ، اپنے بستر میں، اب حدیثوں میں اس کے گھر والے روتے ہیں، صاحبان ایمان روتے ہیں، وہ مسجد روتی ہے جہاں وہ نمازیں پڑھاتا تھا، وہ ممبر روتا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ تقریر کرتا تھا، وہ مصلی روتا ہے جس پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ قرآن روتا ہے جس کی وہ تلاوت کرتا تھا، وہ مدرسہ روتا ہے جس کے اندر وہ درس دیتا تھا، اور پھر آخر میں وہ حدیث آتی ہے کہ امام زمانہ روتے ہیں۔ 40 دن تک امام زمانہ صف عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں، جب ایک فقیہ عام حالات میں اپنی نیچرل ڈیتھ، یہ امام زمانہ کی 40 دن کا ماتم ہے۔ اور کل کی رات، آنے والی رات بہت بڑی ولادت ہے، شہزادی کونین کے گھر کی پہلی بڑی خوشی، تو ولادت بھی ہمیں منانا ہے، لیکن اس کا خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت امام زمانہ صف عزا پہ بیٹھے ہوئے۔ کبھی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے نا کہ خوشی منائے کہ غم منائے، اس کے لیے آقا حسین کی ولادت یاد کیجئے گا۔ جب ولادت ہوئی تھی خوشی بھی تھی، غم بھی تھا، سارے مصائب پڑھے جا رہے تھے، جبرائیل آ کے پیغمبر کے سامنے سارے مصائب بیان کر رہے تھے۔ خیر وہ کل کی بات کل کیجئے، آج یہ سب روتے ہیں، اور صحیح معنوں میں دیکھے تو واقعی یہاں تک روایتوں میں ہے کہ وہ زمین روتی ہے جس پہ یہ عالم چلتا تھا، وہ آسمان روتا ہے جس کے نیچے یہ عالم گھومتا تھا۔ لیکن اتنا بڑا جب ہمارا رہبر دنیا سے گیا، یہ تو عام عالم کی بات تھی اور عام موت کی، شہادت کی موت۔ سب لوگ صاحبان ایمان تو ہیں غم میں، لیکن میں نے عام کافروں کو بھی دیکھا، وہ جو بہت متاثر ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن واقعاً ایسا صدمہ پہنچا۔ لیکن اس موت کے اوپر صرف ایک شخصیت ہے جو بہت ہی خوش ہے، وہ خود قرآن بتا رہا، فرحین بما عطا اللہ۔ یہ وہی شہید کو مردہ مت کہو، اس سے ملی ہوئی آیت، اس سے پہلے والی آیت بھی میں نے پڑھی، تلاوت کی، اور اس کے بعد کی آیت بھی سنی ہے۔ فرحین بما عطا اللہ، چند لفظ چھوڑ کر، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل۔ یہ شہید ہے راہ خدا جس کے لیے تم نے کہا کاش یہ ہماری بات مانتا تو نہیں مارا جاتا۔ قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، پھر کیا کہا؟ فرحین، وہ خوشی کے عالم میں ہے، وہ فرحت کے عالم میں ہے، وہ جشن منا رہا ہے۔ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا بما عطا اللہ، جو اللہ اس کو عطا کر رہا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل،
اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں اور اللہ کا فضل پر فضل ہے، تو ساری دنیا اس وقت سوگ کے عالم میں ہے۔ زمین و آسمان کو ملا کر، مسجدوں اور مدرسوں اور مسلوں اور قرآن اور ممبر کو ملا کر کوئی خوش ہے تو خوش شہید قائد آیت اللہ خامنہ ای۔ قرآن کہہ رہا ہے فرحین، یہ لوگ خوشی جشن منا رہے ہیں اس دنیا میں جانے کے بعد۔ لیکن ساتھ میں قرآن نے ایک پیغام اور دیا، اور یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے یا سورہ قمر کی، بہرحال لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ان کو مشورہ دینے والے ہوں کہ دوسرے لوگ، یہ ظالم ان کو ظلم کرنے دو، لیکن لا تحسبن، پھر وہی بات، زبان سے نہیں دل میں بھی نہ لانا کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے۔ بھئی ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے۔ غافل نہیں ہے تو اتنا بڑا ظلم کیا، نتیجہ کیوں نہ نکلا؟ قرآن نے وہی بتایا اسی آیت کے آخر میں، یؤخرہم یوما تشخص فیہ الابصار۔ یہ ظالموں کا انجام اللہ نے اس دن پہ چھوڑ دیا ہے جس دن خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ ابھی مت دیکھو کہ کس نے کیا ظلم کیا، اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے ان کو ایک وقت دیا۔ اور یہ بھی تو قرآن نے کہا کہ اصل سزا تو وہ ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک بھی قرآن نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے اس سورہ میں جس کے دو نام ہیں۔ سورہ فجر بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ امام حسین بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کی شروع کی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتیں، اس کے بعد ارأیت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ما فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ اسی دنیا کی بات، اصل انجام وہ، لیکن اس دنیا میں بھی الم تر کیف فعل ربک بعاد، 3 قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں چیزیں کس میں جمع۔ کہا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد وہ تھی جس نے بہت دنیاوی ترقی کی تھی۔ کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کا جو شہر تھا نا، آج تک دنیا میں اتنا خوبصورت حسین بہترین کوئی شہر نہیں بنایا گیا۔ دنیاوی بڑی بڑی عمارتیں، چوڑی چوڑی سڑکیں، صاف ستھرے باغات، عالیشان مکانات، انسان قدم رکھے تو شہر دیکھ کے حیران ہو جائے۔ کہا یہ قوم عاد نے کیا تھا نا، ابھی دیکھو تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آج بھی آپ کسی نوجوان سے پوچھئے، پیرس جانا ہے، لندن جانا ہے، ٹوکیو جانا ہے، نیو یارک جانا ہے، کیوں؟ بہترین شہر، بہترین۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سمود کون تھے؟ جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے۔ ٹیکنالوجی میں ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ٹاؤن پلاننگ، بہترین شہر، خوبصورت شہر، وہ ایک الگ چیز ہو سکتا ہے کہ ایک بہت کمزور سی قوم ہو لیکن اپنے شہر بہت اچھے بنا کے رکھے۔ دوسری قوم کا ٹیکنالوجی۔ آج بھی اگر آپ قوم سمود کے علاقے سے گزریں تو یقین نہیں آتا کہ رسول خدا سے بھی کتنا پہلے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے۔ بھئی آپ نجف کی زیارت کو جاتے ہیں نا، حضرت ہود، حضرت صالح، 2 انبیاء کی قبریں ہیں وادی السلام میں، دونوں حضرت نوح سے بھی پہلے ہیں۔ اس زمانے میں اتنی ترقی کی تھی۔ جابوا الصخر بالواد، پہاڑوں کے اندر انہوں نے پورے پورے شہر بنائے تھے۔ آج بھی جب آپ جائیے سعودی عرب میں تبوک کی طرف، مدینے سے تو مدائن صالح آتا، ایک مدائن مغداد کے قریب ہے، ایک مدائن تبوک کے قریب۔ حضرت صالح کا پورے پہاڑ کے اندر انہوں نے پہاڑ کی اندر سے صفائی کر کے اتنی شاندار عمارتیں بنائی ہیں، ٹیکنالوجی۔ وفرعون،
اور تیسری طاقت ہے فرعون ذی الاوتاد، جو اتنا ظالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیروں اور سروں میں میخیں ٹھوکتا تھا، اپنی بیوی آسیہ تک کے ساتھ یہی کیا نا طاقت۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، طاقت یہ الگ چیز ہو سکتا ہے، طاقت ہو، شہر بالکل بیکار ہو، جیسے جب رشیا عروج پر تھا اسٹالن کے زمانے میں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ملٹری طاقت۔ ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں بہترین شہر بنا۔ تین چیزیں اللہ نے الگ الگ بتائی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسی قوم ہو جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو۔ ملٹری طاقت بھی ان کی اتنی ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے، ٹیکنالوجی بھی ان کی اتنی ہے کہ زمین کی تہ میں موجود چونٹی کو بھی وہ دیکھ لے، مانیٹر کر لے۔ ہو سکتا ہے شہر بھی ان کے بہترین ہو۔ قرآن کہتا ہے لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا، طغوا فی البلاد، بجائے اس کے کہ یہ عدل کا انصاف کا مظاہرہ کرتے، انہوں نے شہروں کے اندر طغیان، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا اجاڑا، جس کو چاہا شہید کیا، جس کا چاہا خاتمہ کیا۔ ہوا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی، پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا اٹھایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھو تمہارا رب ظالموں کی گھات میں لگا، دیکھ رہا ہے ان کو۔ قیامت کی سزا اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ قوموں کا انجام ہمارے سامنے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ظالموں کو اپنے زمانے میں نیست و نابود ہوتے دیکھا۔ اب جیسا کہ جملہ میں نے کہا کہ یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے ساری قوم کے لیے، اتنا عظیم شہید قائد دنیا سے گئے، خود وہ خوش ہے۔ ان کا ایک جملہ آپ کو اور یاد ہوگا، جب 3 جون 1989 3 جون 1989 میں امام خمینی دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہی مرحلہ پیش آیا جو آج پیش آ رہا، یعنی ان کے بعد اب ان کا نائب کون بنے گا۔ تو اب تو اتنا زیادہ میڈیا میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ آپ کو پتہ کہ اہل خبرہ کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، شورائے نگہبان ہوتا ہے، پورا ایک سسٹم ہے وہ طے کرتی۔ تو جس وقت اس شہید قائد کا انتخاب ہوا، ان کا جملہ ہے نا بہت مشہور، اور وہ یہ تھا کہ سب نے اتفاق کیا ایک نام پر، صرف میں نے اختلاف کیا، میں نے کہا یہ نام بالکل نہیں چلے گا، اور سب اس نام پر خوش ہوئے، میں اس نام پر سب سے زیادہ ناراحت ہوا، غمگین ہوا، پریشان ہوا۔ سب کا اتفاق کس پر تھا؟ سید خامنہئی پر۔ صرف ایک شخصیت نے کہا نہیں، آئی ڈس ایگری، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں، میں ناخوش ہوں، میں ناراحت ہوں۔ اور وہ کون تھا؟ کہا وہ میں خود تھا۔ اتنی بڑی ذمہ داری، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ سب کا فیصلہ غلط ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ سارے کے سارے 99.99% ووٹ ایک طرف تھے، میری بات کسی نے نہیں سنی۔ اور پھر ہمارے سامنے ایک ایسا عظیم قائد آیا کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ امام خمینی اور شہید قائد کے ان کو برابر سمجھے کہ امام خمینی کو بڑا سمجھے۔ بہرحال استاد تو وہی تھے، ایک عجیب شخصیت تھی شہید قائد کی، کئی عہدوں پر فائز ہوئے، اور جس عہدے پر ان کو فائز کیا گیا ایسا لگا اللہ نے ان کو بنایا اسی لیے، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ مگر دوسرا عہدہ ملا، پتہ چلا کہ نہیں بنایا اس کے لیے۔ عراق ایران جنگ میں یہ ڈیفنس منسٹر تھے، وزیر دفاع، کس طرح سے وہ جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ ایک بے سر و سامان بغیر وسائل کا ملک جو ابھی ابھی شاہ جیسی طاقت کو شکست دے کے بیٹھا ہے، سارا نظام انفراسٹرکچر ٹوٹا ہوا، اور اتنی بڑی طاقت نے حملہ کیا، جو آج چاروں طرف کے ممالک شور مچا رہے ہیں، سب صدام کے ساتھ تھے نا۔ لگا اس سے بہتر وزیر دفاع ہو نہیں سکتا، اور یہ اللہ نے ان کو اس کے لیے بنایا، لیکن پھر یہ پریزیڈنٹ بنے۔ اور وہاں جو پہنچے تو ہم نے ایسا دیکھا کہ جیسے ان سے بہتر کوئی پریزیڈنٹ ہو نہیں سکتا، اللہ نے بنایا اس کے لیے۔ اور پھر وہ ولی فقیہ بنے، قائد، تو ایسا لگا اللہ نے ان کو بنایا اس لیے۔ عجیب شخصیت۔ ہاں، وہ ہمارے مذہب کا اصول ہے، اللہ کائنات چلا رہا ہے، امام زمانہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، شخصیتیں جاتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے، دین کا کام رکتا نہیں اور چلتا رہتا ہے، اللہ ایک کے بعد ایک شخصیت بھیجتا رہتا ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس پر غور کریں۔
اور پھر میں وہ جملہ کہوں گا جو آپ کو شاید تھوڑی بے ترتیب تقریر لگ رہی ہوگی، لیکن شاید آپ کو اس غم والے موقع پر یہ جملہ اچھا نہ لگے۔ بھئی ماہ مبارک رمضان کا اپنا بھی ایک پیغام ہے، کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ آ جائے، بھئی رہبر شہید ہیں تو آل محمد کے غلام نا، خود آل محمد کی شہادت کیوں نہ ہو جائے۔ یہ لفظ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، واجبات اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ مولا علی بھی امام حسن سے کہیں گے بیٹا اس نماز کو مکمل کراؤ، علی کی شہادت اپنی جگہ پہ، نماز کمی نہیں ہو، روزے اپنی جگہ رکھے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک لوگوں نے روزے اس لیے چھوڑ دیے کہ علی کا غم برداشت نہیں ہو رہا۔ ویسے واقعاً اس وقت یہ کیفیت ہے، مجھے یقین ہے کیونکہ مجھ پر خود یہ گزری کہ اس رات کو جب افطار کا وقت آیا ہوگا، کسی کے گھر میں شاید چولہا بھی نہ جلاؤ، مجبوری الگ چیز ہے، نہ افطار کا دل چاہ رہا ہوگا نہ سحر کا دل چاہ رہا ہوگا، لیکن اتنی عظیم شہادت کے حوالے سے میں 40 سال پرانا ایک واقعہ سنا دوں۔ میں نے مجلسوں میں بہت پڑھا تھا جب تک میں کراچی میں ریگولر مجلسیں پڑھ رہا تھا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ یاد دلانا ضروری ہے۔ وہ چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ ہماری تاریخ تشیع بھری پڑی ہے شہادتوں سے۔ شیعت نے ہمیشہ خون دیا ہے، کسی کا خون لیا نہیں، لیکن خاص طور پر ہماری تاریخ میں شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس جیسی شخصیتیں آئیں، اور ان پر ظلم کرنے والوں کا انجام بھی ہمارے سامنے آیا۔ کتنے 26 اور 20 تقریباً 45 سال پہلے جس شخصیت نے اپنے ہاتھ سے آیت اللہ العظمیٰ شہید باقر صدر کو شہید کیا تھا، ابھی ابھی حال ہی میں اس کو پھانسی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ کتنے دن بچے گا؟ یہ کوئی سزا نہیں، بچ بھی جائے تب بھی کوئی سزا نہیں ہے، وہ سزا تو وہاں۔ لیکن شہید اول کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں، کیونکہ تمام شہیدوں میں ان کو شہید اول کہتے ہیں۔ اچھا اب شہید تو بہت سارے ہیں، ہمارے یہاں یہ جو شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اول و ثانی کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہے کوئی مرجع یا مجتہد۔ جو غیر مجتہد یا مجتہد بھی نہیں، مرجع سمجھیے، غیر مرجع اگر شہید کیا جائے وہ بہت، اس کا بھی رتبہ بہت بلند، لیکن مرجع تو بغیر شہادت کے بھی بہت بلند ہے۔ تو اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، پہلی شخصیت جو مرجع تھے اور عظیم، اب یہاں دینی طالب علم ہوتے تو میں ان کے سامنے کچھ بتاتا، آپ کے سامنے کیا بتاؤں۔ ہماری فقہ میں یہ کہا جاتا کہ غیبت امام میں پہلے مجتہد سے لے کے آج تک جتنے مجتہد گزرے، آج کل چھوڑ دیجئے، یہ جملہ ہے شیخ جعفر کاشف الغطا کا، جتنے گزرے وہ 100 سال پہلے کے ہیں، 200 سال پہلے کا، آج تک فقہ کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے، شہید اول نے ٹچ کیا ہے یا میں نے۔ اب بڑے بڑے اس میں مراجع کے نام آ رہے ہیں، لیکن ان کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا، اور خالی قتل کا نہیں، طریقہ قتل بھی قاضی نے اپنے فتوے میں لکھا تھا یا اپنے حکم میں لکھا تھا کہ پہلے ان کی گردن اڑائی جائے گی، پھر بے سر کا لاشا سولی پر لٹکایا جائے گا کچھ عرصے، اس کے بعد لاشے کو اتار کر آگ میں جلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس آگ کی راکھ کو دریا میں اور ہڈیوں کو وہیں زمین کے اندر گاڑا جائے گا۔ نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن، یہ ایک مرجع عالی قدر کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی میں کچھ نام لے کر آج کل کے کسی عظیم مرجع کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ان تمام مراجع سے بڑے مرجع، تو اب ان کے بارے میں یہ کہ یہ قاضی نے حکم دے دیا، پورا کیس چلا، پورا واقعہ ہے جس کے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب جب ان کو گرفتار کر کے، گرفتار تو تھے، ہاتھ باندھ کے لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ جلاد بیٹھا ہے جو تلوار لے کے کھڑا ہے، جلاد بیٹھا ہے لیکن تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور یہ جا رہا ہے۔ آسمان کی جانب دیکھ کے انہوں نے سورہ قمر کی آیت، یہ سورہ قمر کی، اس سے دعا بنا کے پڑھی۔ حضرت نوح کی بہت مشہور دعا ہے نا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر،
نوح نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں مغلوب ہوں، سب نے مجھ پہ غلبہ پایا ہے، سب نے مجھے دبا لیا ہے، فانتصر میری مدد کو آ۔ یہ قرآن کی ایک دعا، حضرت نوح کی دعا، بہت اہم دعا۔ تو اب جب یہ گرفتار ہو کے جا رہے ہیں، آسمان کی جانب دیکھا اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے خدا اس وقت میں بھی مغلوب ہوں، دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، موت کا حکم آ گیا ہے، جلاد سامنے کھڑا، میری مدد کر۔ آسمان سے ایک پرچہ ان کے سامنے آ کے گرا، اور اس پہ صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہی پیغام ہمارے اور آپ کے لیے آسمان سے آج بھی نازل ہو رہا۔ کیا تھا؟ انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، جواب آیا ان کنت عبدی فاصطبر، اور اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر سے کام لے، تجھے صبر کرنا۔ مومن کی اہم ترین خاصیت ہے صبر، مگر زینب کبریٰ والا صبر، کہ صبر بھی ہو اور جہاد بھی جاری، حوصلہ پس نہ ہو۔